السلام علیکم طلباء و طالبات، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں نذیر اکبر آبادی کی خصوصیات کلام کا احاطہ کیا تھا۔ آج ہم نے ان کی نظم کا مطالعہ کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ نصابی کتاب میں موجود ہے، وہاں اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اور وہاں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسدس ہے، یعنی اس کے 6 مصرعے ہیں، ہر بند میں اس کے 6 مصرعے ہیں۔ تو پہلا بند، اور سب سے بڑی بات نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے اس میں ہمیں تمام پرانے الفاظ نظر آئیں گے، خصوصاً ہندی کے الفاظ۔ پہلی جو ہے اس میں ذرا مشکل الفاظ ہیں۔ جہاں میں کیا کیا خرد کے اپنی، ہر ایک بجاتا ہے شادیانے۔ کوئی حکیم اور کوئی ہو مہدس، کوئی ہو پنڈت کتھا بگھانے۔ کوئی ہے عاقل، کوئی ہے فاضل، کوئی نجومی لگا کہانے۔ جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے، یہ سب ہیں ہیلے، یہ سب بہانے۔ پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے۔ جو خوب دیکھا تو یار آخر، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ یعنی اس طرح سے اس کے اندر 6 مصرعے ہیں۔ پہلے ہم اس کے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہندی کے زیادہ الفاظ ہیں، ان کی ہم جو ہے پہلے یعنی دیکھ لیتے ہیں معنی کیا ہیں۔ دیکھیں، پہلے بند میں خرد کہتے ہیں عقل کو، شادیانے باجے کو کہا جاتا ہے، ایسا باجا جو کہ خوشی کے اظہار کے موقع پر بجایا جاتا ہے۔ حکیم، یہ وہ والا حکیم نہیں ہے جس کے پاس آپ دوا لینے جاتے ہیں، حکیم اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، مفکر کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سوچنے والے کو کہہ سکتے ہیں۔ مہدس آپ کے لیے بالکل ایک نیا لفظ ہے، مہدس جو ہے ہندی کا لفظ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کو۔ یعنی انجینئر کے لیے دیکھیں کتنا اچھا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے، عاقل۔ عاقل، عقل مند کو، ہوش مند کو۔ ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقل ہم سب کو ہی عطا فرمائی ہے جس کی بنا پر ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن عاقل ہر کوئی نہیں ہوتا، یعنی عقل کا بہترین انداز میں استعمال کوئی کرتا ہے۔ پنڈت، یہ آپ سنتے ہی ہیں لفظ، ہندو مذہب کا عالم جسے ہم جوتشی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاضل کہتے ہیں دانا کو یا صاحب علم و فضل کو، یعنی ایسا فرد جو کہ زیادہ علم کا حامل ہے، جس کے پاس جو ہے علم بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم نجومی کہتے ہیں ستاروں کے علم کا ماہر، یعنی جو ستاروں کا علم جانتا ہے اور اس پر جو ہے وہ ایک طرح سے دسترس رکھتا ہے، یا وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ آگے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا پھر ایک نیا لفظ کتھا بگھانے۔ کتھا بگانے کا مطلب ہے اپنی کہانی سنانا۔ کتھا آپ نے سنا ہوگا، کتھا کہتے ہیں کہانی کو، ٹھیک ہے۔ کہانے، اب کہانے ہم آج کل اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہلانے، پہلے کہانے استعمال ہوتا تھا۔ بھید، ٹھیک ہے، راز کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ پھر بھٹکتے کا مطلب ہے سرگرداں پھرنا، یعنی ہم اپنے راستے سے پھٹک جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ہمیں راستہ نہ مل رہا ہو۔ سیانے کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا گاؤں دیہات میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا فلانا سیانا ہے، اس سے پوچھ لو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو سیانا عقل مند ہے، ایسا عقل مند جو کہ آپ کو کوئی جو ہے عقل کی بات سمجھائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے پہلے الفاظ کے معنوں سے اپنے جو ہے بند کا آغاز کیا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ مسدس ہے اور اس کے 6 مصرعے ہیں۔ اس پوری یعنی نظم میں نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خصوصیات کا احاطہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بے انتہا خصوصیات اور صفات کا حامل ہے، اور اسی بنا پر اس نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اسی بنا پر اس نے مختلف مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور ان میں تمام مخلوقات میں انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، جو کہ حیوانات میں نہیں ہے۔ حیوانات میں عقل ہے لیکن ان کے یعنی جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ عقل کی ضرورت ہے، اور اسی بنا پر ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اب متعدد قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ اے انسان، کائنات کی تسخیر کر، کائنات کو فتح کر، یعنی کائنات کو جان، اس کو دیکھ،
کیوں جان اور دیکھ؟ تاکہ تو اپنے رب کو پہچان سکے۔ رات اور دن کے بدلنے میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسموں کے بار بار تبدیلی جو ہے وہ نشانی ہے کہ کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون اس پر دسترس رکھتا ہے۔ اب ہمیں جو اس میں اہم بات پتہ چل رہی ہے، سب سے اہم بات کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنی عقل اور سمجھ سے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اللہ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اس کی بنا پر ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ کارنامے کیے ہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا جو اللہ نے پیدا کی تھی، ان کی حقیقت کو جانا، اور اس کے بعد اس میں نئی ایجادات بھی کی، یعنی اپنی آسائش کے لیے نئی ایجادات کی۔ پھر انسان نے اپنے علم اور تجربات سے کائنات کے کئی پوشیدہ راز کھولنے کی کوشش کی۔ دیکھیں کھلے نہیں ہیں، اس پر یاد رکھیے گا۔ ہم پڑھ یہی رہے ہیں اسرار قدرت، اسرار بھی راز کو کہتے ہیں، یعنی قدرت کے راز اگرچہ انسان جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کوشش میں ہے، لیکن یہ کوشش ابھی اس کی بارآور کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کو انسان کہتا ضرور ہے کہ میں جان رہا ہوں، جان لی ہے میں نے، نہیں، مگر وہ ابھی معلوم نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اس نے کئی ایجادات، جب اس نے یہ کوشش شروع کی تو اسے بہت ساری چیزوں کی، ہم کہتے ہیں نا، ماہیت، حیت کا اندازہ ہوا کہ کون سی چیز کس طرح سے بنی ہے، اس کے کیا عناصر ہے، تو اس نے ان کو ملا کر اپنی طرف سے اپنی آسائش اور آرام کے لیے کچھ چیزیں ایجاد کی۔ اس کے بعد سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں فلسفی، انجینئر، پنڈت اور نجومی، یعنی مجموعی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی معاشرے کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، اعلیٰ جو ہے وہ عقلی شعور، عقل اور شعور سے یعنی حامل طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے جو کسی بھی معاشرے کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ قدیم معاشرہ ہو، جدید ہو، یا آنے والا دور ہو۔ اب ان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قدرت کے راز کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راز کو جاننے کی کوشش میں ہیں، لیکن کوشش مکمل طور پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حقیقت میں قدرت کے بے شمار راز ہیں جن تک انسان کی ناقص عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ کے بے شمار راز ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بے شمار صفات کا حامل ہے، اور اس کی ایک صفت کو بھی انسان جو ہے وہ جان نہیں پاتا، انسان کی عقل ناقص ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ہم سب میں عقل کے لحاظ سے زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم عام طور پر عقل کو استعمال صرف اپنے یعنی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو جو ہے سلجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن فلسفی ہو گئے، انجینئر، پنڈت، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ طبقہ ہے، جو اعلیٰ دماغ رکھتے ہیں، جو انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، جو انسان کے حوالے سے سوچتے ہیں، یہ لوگ بھی راز معلوم کر نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، ان کی عقل بھی یعنی اپنے رب کے مقابلے میں، اپنے خالق کے مقابلے میں، اپنے مالک کے مقابلے میں کیا ہے، ایک ذرے جتنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں علم بھی حاصل کرنا اور علم تک رسائی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں جتنا علم چاہتا ہوں اتنا بندے کو دیتا ہوں، اور جتنا نہیں، یعنی اس کی وہ کتنی بھی یعنی تجربات کر لے، کتنے مشاہدات کر لے، اس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور اس میں اہم نقطہ کیا جانا، یہ سب بہانے بنا رہے ہیں، یعنی کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راز جان لیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے راز کو معلوم کر لیا ہے، لیکن کیا ہے، اب تک ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کائنات کے 1000ویں حصے سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی اگر کائنات کے ایک حصے کے ہم ہزاروں حصے کر لیں اور ان میں سے بھی ہم جاننا چاہیں کہ بھئی ہم نے کتنا جان لیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ نہیں جان پائے، انہوں نے ابھی اس کا 1000واں حصہ بھی جو ہے وہ نہیں جانا۔ پھر آگے کیا ہے، بڑے بڑے دانوں اور عقل و شعور والے بھی اس راہ میں بھٹکتے نظر آتے ہیں، یعنی راہ پر پہنچ نہیں گئے، راہ انہوں نے پا نہیں لی، بلکہ وہ بھٹک رہے ہیں، سرگرداں ہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، مارے پھر رہے ہیں، اور لیکن ان کو راستہ جو ہے وہ مل نہیں رہا، اور یہ ملے گا بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ رب کی ہی کرم فرمائی ہوتی ہے، یہ اسی کی رحمت ہوتی ہے جس پر وہ کرم کر دے، جہاں تک وہ چاہے راستہ دکھا دے، جہاں تک وہ چاہے علم دے دے، یہ ہماری یعنی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، سب سے آخری مصر انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ کی باتیں تو اللہ ہی جانے نا، اللہ کے راز، اس کی صفات سے بندہ کہاں واقف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ کیا فرمایا ہے، اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم اگر میری باتیں لکھنا شروع کرو
اور باتوں سے مراد یہاں پر اللہ کی صفات، اس کی خصوصیات ہیں۔ تو اگر 7 سمندروں کی سیاہی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں، جو ہے وہ سیاہی بن جائے، یعنی اور جتنے درخت ہیں دنیا کے اندر ان سب کے قلم بنا لیے جائیں، میری تعریف، میری باتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنی ہستی کے بارے میں، یعنی اس عظیم ہستی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ہستی کو، اپنی عظمت کو ان الفاظ میں خود بیان فرما دیا، تو پھر ہماری عقل کہاں رہ گئی؟ ہماری عقل تو نیچے ہی رہ گئی نا، ہماری عقل تو بہت کم تر ہے۔ تو یہ والا جو یعنی مصرع ہے، بلکہ 2 آخر کے جو شعر ہیں، یہ ہمیں ہر اس میں یعنی ہر بند کے آخر میں ہمیں نظر آئیں گے، جہاں 4 مصرے پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر یہی پڑھے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا ہزاروں پنڈت، تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو اس کو ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم جب اگلے بند میں جائیں گے اس کی تشریح میں تو پھر ہم اس کو دوبارہ نہیں سمجھیں گے، یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راز کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جان سکا، اللہ کے راز اللہ ہی جانے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے بند کی تشریح اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ پہلے بند سے آپ نے واقفیت حاصل کر لی ہوگی۔ شکریہ۔